إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام تعریفات تحمیدات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، درود و سلام پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، امام الانبیاء، امام الہدا، امام المتقین، امام المجاہدین، امام الحرمین، امام الثقلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ محترم سامعین قدر، ذی وقار ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب رحمان کا بے حد احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی سعادتیں سمیٹنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اس پہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے وہ عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا ہے جس کی فضیلت اس حدیث سے عیاں ہوتی ہے، لگائی جا سکتی ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہتے اللہ کے نبی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، دو ہمارے بھائی اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، ایک ان میں سے 1 سال پہلے اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرتا ہوا، قتال کرتا ہوا، کافروں کی گردنیں اتارتا ہوا وہ شہید ہو گیا، اور دوسرا 1 سال بعد وہ طبی موت دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو دیکھتا میں یوں ہوں کہ جو شہید ہوا ہے وہ 1 سال بعد جنت میں جا رہا ہے، اور جو طبی موت فوت ہوا ہے وہ 1 سال پہلے جنت میں چلا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کیا پریشانی والی بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی، ایک طرف شہادت کا جام پینے والا اور ایک طرف طبی موت فوت ہونے والا، یہ برابر نہیں، اور پھر وہ 1 سال بعد فوت ہوا ہے تو وہ جنت میں پہلے کیسے داخلہ اس کا ہو گیا؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے پتہ نہیں اللہ نے رمضان کا مہینہ اس کو 1 سال کے اندر اضافی دے دیا، جتنا اس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان پایا تھا اس سے زیادہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹا، اس کے اندر تلاوت قرآن مجید کیا، اس کے اندر نمازیں ادا کی، تہجد پڑھی، تراویح پڑھی، صدقہ و خیرات کیا، سارے نیکی کے اعمال کیے، تو اس لیے وہ جنت میں پہلا چلا گیا۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، کچھ پھر اس سے یہ بھی نکالتے ہیں کہ پھر شہادت والے کا تو مرتبہ نہ رہا۔ میرے بھائیوں، شہادت وہ بھی جو طبی موت فوت ہوا وہ بھی شہید تھا، کیونکہ کئی جنگوں کے اندر شامل ہوا نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کئی جنگوں میں شامل ہونے کے باوجود شہادت نہ مل سکی، طبی موت فوت ہو گیا۔ تو اللہ ایسے بندے کو بھی شہادت کا ہی درجہ دیتے ہیں کہ دل کے اندر تو تڑپ ہے نا اللہ کے رستے کے اندر قتال کی، جہاد کی۔ تو یہ اہمیت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی۔ کہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مہینے کی فرضیت
اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات اعلان فرمائی کہ آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، آمین آمین آمین، تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آج آپ نے غیر معمولی کام کیا ہے، آپ ممبر کے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہو، آمین کہہ رہے ہو، پھر دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ رکھا آمین، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس جبریل امین آیا تھا، جبریل امین نے آ کے کچھ بد دعائیں کی، میں نے اس پہ آمین کہا ہے۔ سب سے پہلی بد دعا یہ کی کہ جس کے پاس والدین ہوں اور وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہوں اور ان کو اس وقت اپنی اولاد کی ضرورت ہو اور وہ آدمی اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کو اگر حاصل نہیں کرتا تو وہ برباد ہو جائے، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے بد دعا کی کہ جس کے پاس رمضان المبارک آ جائے اور وہ اس رمضان المبارک کی سعادتوں کو نہ سمیٹ سکے، اس کے اندر عبادت کر کے اللہ کو نہ منا سکے، اللہ کے سامنے سجدہ و سجود کر کے اللہ رب العزت کی جنت کا حصول نہ کر سکے، تو وہ آدمی بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری آمین تب کہی جب جبریل امین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جس کے سامنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اور ان کے نام پہ اگر درود نہ پڑھا جائے تو اس کے لیے بھی بد دعا ہے کہ اللہ اس کو برباد کر دے، اللہ اس کا ناک خاک آلود کر دے، وہ دنیا کے اندر خسارہ پا جائے۔ تو یہ ہے تیسرا بندہ جس کے بارے میں جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اس حدیث سے بھی سمجھ آیا کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میں یہ ساری احادیث آپ سنتے بھی رہتے ہیں، علماء نے بیان بھی کی ہوں گی، آپ نے سنی بھی ہوں گی، لیکن میں یہ آپ کے سامنے ایک علیحدہ اینگل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی اہمیت والا رمضان، اتنی رحمتوں والا رمضان، اتنی برکتوں والا رمضان، اتنے پیکجز والا رمضان، اللہ رب العزت نے اس رمضان کے اندر بہت بڑے بڑے پیکجز دیے کہ میرا بندہ یہ کسی طریقے لوٹ آئے، پلٹ آئے، یہ ایک نیکی کرے، میں اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ من قام لیلۃ قدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو قیام کرے گا ایمان کی حالت کے اندر احتساب کرتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے سارے کے سارے۔ جو روزے رکھے گا پھر بھی یہی بات، جو روزے رکھ لے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ معاف۔ کہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں العتقاء من النار کل فطرۃ، ہر افطاری کے وقت اللہ رب العزت ان مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں اے بندے تو اگر اس رمضان کے مہینے کے اندر عمرہ کرے گا میں تجھے ثواب ایسے دوں گا جیسے تو نے نبی کائنات علیہ السلام کے ساتھ تو نے حج کیا تھا۔ ایسے ایسے پیکیجز، ایسے ایسے انعام اس مہینے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے یہ انعامات دیے ہیں؟ اس کی توجیہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں نے جتنی بھی احادیث رمضان المبارک کے بارے میں پڑھی ہیں، جتنی بھی آیات قرآن کی رمضان کے بارے میں آئی ہیں، ساری کو جمع کر لیا جائے ایک ہی نقطہ سمجھ آتا ہے۔ وہ نقطہ آج یاد کر لو، وہ نقطہ یہ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو معاف کر کے جنتوں کا مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ صرف ایک بات ہے، رمضان کے نزول کی صرف ایک بات کہ رب رحمان آپ کو اپنی جنتوں کا مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی حدیث پڑھ لو، کوئی قرآن پڑھ لو، کسی حدیث کے اندر رمضان کا تذکرہ ہوگا، وہاں پہ اللہ کی مغفرت کی بات ہوگی،
اللہ تمہیں جنت کے وعدے کریں گے، جہنم سے آزادی کے وعدے کریں گے۔ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ رمضان جنت کے دخول کے لیے، جہنم سے خروج کے لیے آیا ہے۔ بس اب یہ ہے کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کر کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پہ آمین کہی ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے، حق ادا کر کے اللہ کی مغفرت کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ وہ کون ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں پیکج دیے ہیں، ایک مرتبہ رمضان کے اندر، ایک مرتبہ اگر ہم الحمدللہ کہیں تو کتنی نیکی ہیں؟ کیوں جی؟ الف 10 نیکیاں یہ عام دنوں کے اندر ہے، اکیلے الف کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے قرآن تو اس کی ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 10۔ اگر رمضان کے اندر ہو تو 700 ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی نا۔ اور اگر جتنے خلوص سے پڑھو گے اللہ اسے ہی اتنا ہی اجر دے دے گا۔ الحمدللہ کے اندر کتنے حروف ہیں؟ الحمد کے اندر 5 حروف ہیں، اور لفظ اللہ کے اندر بھی 5 حروف ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 10۔ تو 10 کو ضرب دیں 70 کے ساتھ، کتنے ہو گئے؟ 700۔ 700 کو پھر 10 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے ہو گئے؟ 7,000 نیکییں ہم ایک اللہ اکبر یا الحمدللہ کہنے پہ 7,000 نیکی اللہ میں دے رہا ہے۔ یہ چھوٹا پیکج ہے کوئی بینک ہے کوئی بڑی سی بڑی سودی کمپنی جو یہ کہے کہ آپ کو اتنے % دیا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں بندے تو رمضان کے اندر ایک خرچ کرے گا، تجھے میں اس کا بدلہ 70,000 کے اندر 700 کے اندر بدل کے رکھ دوں گا۔ بولو تو صحیح، کہو تو صحیح، کر کے دیکھو تو صحیح۔ یہ اللہ پیکج دیتے ہی اس لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ رمضان اللہ نے اس لیے دیا، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت بخشنا چاہتے ہیں، مختلف بہانوں کے ساتھ، مختلف پیکجز کے ساتھ۔ اللہ کو پتا تھا میرے بندے یہ تھوڑے کام میں زیادہ اجر لینا پسند کرتے ہیں، زیادہ اجرت لینا پسند کرتے ہیں۔ جیسے آج کل موبائل کے اندر پیکج لگتا ہے نا، تو اسی سارے ہی وینے اچھا کیڑا پیکج سارا مہینہ کٹے گا، دیکھتے ہیں نا کس کے اندر زیادہ بینیفٹ ہے، ہم اس پیکج کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر جب مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کتنے MB رہ گئے ہیں، کتنے منٹس رہ گئے ہیں، ان کو کب استعمال کریں، پھر ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کسی کو کہتے ہیں ہاس پاڑ لیلا میرا بھی بس رات نو پیکج مک جانا ہے، ہوتا ہے کہ نا ایسا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا معمول ہے۔ تو اللہ نے بھی ہمیں اسی طرح پیکجز دیے ہیں، جیسے ہمیں یہ پتا ہے کہ پیکج ختم ہونے والا ہے، ہاس پاٹ دے دیا جائے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ آج ہم نے یہی فکر کرنی ہے کہ 4 روزے گزر گئے، پیچھے چند ایام ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 26 ہیں، یا آپ کے پاس 25 روزے رہ گئے ہیں۔ ابھی سے ان کی ترتیب لگائیں، ابھی سے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی جنت کے اندر چلا جائیں۔ اللہ نے تو اللہ کی قسم ہمارے لیے اس میدان کو، اس رمضان کو اتنا اوپنلی کر دیا کہ ہمیں موٹر وے بنا کے دے دی، موٹر وے بنا کے کہ اس پہ چڑھ جاؤ، یہ نیکیوں کی موٹر وے ہے، چڑھ کے سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور جتنے بھی شیطان ہیں اللہ ان کو جکڑ دیتے ہیں، ان کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں کہ یہ میرے بندے کسی طریقے کے ساتھ اللہ کی جنت کے اندر چلے جائیں، یہ موٹر وے ہے، ٹول پلازے کے بغیر ہے،
کوئی کھڈا نہیں ہے، بس ایک کام کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی پٹری پہ چل کے اللہ کی جنتوں کا مہمان بننے کے لیے اپنی شب و روز کا ہم نے احتساب کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میرا یہ رمضان کیسا گزر رہا ہے، یہ روزے میرے گزر گئے، یہ جتنے روزے گزرے ان کے اندر میں نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور جو کمی رہ گئی ہے وہ میں نے باقی روزوں کے اندر پوری کرنی ہے۔ کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنا قرآن قیام کے اندر سنا ہے، ان چیزوں کا احتساب کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ یہی ہمیں رمضان سبق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والصیام، یہ قرآن اور یہ روزہ یشفعان للعبدی، یہ اپنے بندوں کے لیے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ یشفعان للعبدی، اپنے بندوں کے لیے سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا ای ربی، اے اللہ منعتہ من النوم، اے اللہ بندے تو رات کو جا کے سو رہے تھے، لیکن یہ بندہ، میں مجھ کو پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا، امام کی تراوی کے پیچھے وہ تراوی سنتا رہا، قرآن سنتا رہا، ای ربی منعتہ من النوم، اے اللہ میں نے تو اس کو نیند سے روکے رکھا، اے اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ شفعنی فیہ، اے اللہ میری سفارش قبول کر لے اس بندے کے لیے جس نے رمضان کی راتوں کے اندر قیام کے اندر قرآن پڑھا، صبح کو لوگ سو رہے تھے، سحری کر کے نیند آ رہی تھی، یہ تیرا بندہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ای ربی، اے میرے رب اس کو شفعنی فیہ، میری سفارش اس بندے کے اندر حق کے اندر قبول کر لے۔ پھر روزہ بولے گا اے اللہ منعتہ من الطعام والشہوات، اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوات سے روکے رکھا، اس کو اس کی بیوی کے پاس جانے سے روکے رکھا، اے اللہ آج میں سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش اس کے حق کے اندر قبول کر لے۔ تو یہ قرآن جو میں نے بات کہی ہے کہ اللہ بخشنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ رمضان کس لیے آیا؟ بخشش کے لیے نا، کہ روزہ رکھو گے تو یہ سفارش کرے گا، سفارش کرے گا تو اللہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یشفعان لعبدی، اس بندے کے لیے ان دونوں کی سفارش اب میں قبول کر لوں گا، جنت مل جائے گی، جہنم سے خروج ہو جائے گا، جنت کے اندر دخول ہو جائے گا۔ بس بات ایک ہے کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم پہ خوش ہو جائیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ کی قسم میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت تو ہم پہ اتنا مہربان ہیں، اتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے اگر تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ آسمان سے لے کے زمین تک سارا کا سارا خلا تیرے گناہوں سے بھر گیا، ایک مرتبہ آ جا، توبہ کر لے، اپنی آنکھوں کے اندر آنسو لے آ، اگر آنسو نہیں آ رہے رونے والا منہ بنا کے میرے سامنے پیش ہو جا کہ اللہ بڑا ہی گناہگار ہوں، اے اللہ بڑا ہی خطا کار ہوں، اے اللہ بڑے ہی گناہ کیے ہیں، اے اللہ ان گنت گناہ ہیں، شمار نہیں ہوتے، اے اللہ لیکن تو رحیم تو ہے نا، تو کریم تو ہے نا، اے اللہ تو معاف تو کرنے والا ہے نا، اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے معافی مانگے گا تو میں رب رحمان صرف معاف نہیں کروں گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہاری ساری غلطیاں جو آسمان سے زمین تک سارے خلا کو بھرنے والی تھی ان کو میں بدیوں کو، ساری بدیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ ہم سے محبت کرتے۔ تو آؤ میرے بھائیو اللہ سے علیحدہ بھی معافی مانگیں، رو کے بھی مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں بھی، قیام بھی کریں، سجدے میں گر جائیں۔ اللہ رب العزت تو بہت ہی محبت کرنے والے، قسم ہے اللہ کی، اللہ تو یہ کہتے ہیں بندے میں تو اتنی محبت کرتا ہوں، دنیا ساری بنائی، کن کہا سورج بن گیا،
کن کہا زمین بن گئی، کن کہا چاند بن گئے، کن کہا سارے پہاڑ بن گئے، لیکن جب بندے میں نے تجھے بنانا تھا تو میں نے کن نہیں کہا، خلقتہ بیدیہ، میں نے تو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے تجھے اچھا بنایا، کہیں ناک لگایا، کہیں ہونٹ سجائے، کہیں دانت دیے، کہیں آپ کے کان لگائے تاکہ خوبصورت بنا دیا جائے۔ اللہ نے تو قسمیں کھا کھا کے اللہ کی قسم کہہ دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے بندے میں نے تجھے بہت ہی اعلیٰ سانچے کے اندر ڈالا ہے، بڑی ہی پیاری تخلیق کی ہے۔ تو اگر اللہ ہمارے ساتھ اتنا مہربان ہے تو پھر ہمیں اللہ کے ان پیکجوں کو استعمال کر لینا چاہیے کہ نہیں؟ کوشش کریں بھائیو، ابھی ابتدا ہے، ختم ہو جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے سال یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ کتنے تھے جو آپ کے ساتھ روزے قیام کرتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، پچھلے رمضان تھے آج نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے پاس اگلی مرتبہ یہ رمضان کا موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ تو اللہ سے یہ معافی مانگیں، دعائیں کریں، مظلوم مسلمانوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے دعائیں کریں، جو ہو سکتا ہے کریں، بہت ظلم ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپاہی بنا کے جہاں بھی ضرورت پڑے وہاں پہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔